ایک طرف عمران خان کی ایمانداری پر اور دوسری طرف نواز شریف کے چور ڈاکوں پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کرتے ہوئے کہ عوام کو اس بار بہت سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہر جگہ پہ سروے کروائے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کس علاقے میں تگڑی ہے یا کون سا حلقہ کس سیاسی جماعت کا، چاہے فیک سروے ہی کیوں نہ کروایا جائے۔ آج ہماری گفتگو نہ ہی کسی خاص سیاسی جماعت کے لیے یا کسی خاص سیاستدان کے لیے، ہماری گفتگو آج صرف اور صرف منطق کے اوپر ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کہ پاکستان کے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر ایک خاص قسم کا لقب یا خطاب لگ چکا ہے۔ لوگ دیکھتے ہی اکثر انہیں چور یا ڈاکو کہتے ہیں۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ نواز شریف چور ہے یا ڈاکو ہے، پاکستانی لوگوں میں یہ تاثر عام پایا جاتا ہے۔ ملک کی ماضی میں رہنے والے 2 مقبول ترین سیاسی جماعتیں ہر 5 سال کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باریاں لگاتی تھی، ملک کے خزانے کو کھاتی تھی اور ہر الیکشن مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ الزامات کی بھرمار کرتی تھی، ایک دوسرے کو سزا دلوانے کا وعدہ کرتی تھی، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا کہ ان کے گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے۔ عوام ایسے دعووں کو سن کر جوش پہ آ جاتی اور ان کے حق میں بہت بلند و لمبے بڑے دعوے کرتے، مگر حکومت میں آنے کے بعد ایسا کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہم آج اس بات پر بھی گفتگو نہیں کریں گے کہ عمران خان ایماندار ہے۔ ایک طرف عمران خان کی ایمانداری پر اور دوسری طرف نواز شریف کے چور ڈاکوں پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم ذرا رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ملک کے لیے سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں۔ آیا کہ ملک کو تجربہ کار ترین انہی سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو پچھلے 3 دہائیوں سے اس ملک کو چلا رہے ہیں، یا دوسری طرف عمران خان کے اس 3 سالہ دور حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ عوام کیا عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، چاہے حقیقت کو نظر انداز کر دیں کہ کورونا کے مشکل ترین وقت میں مہنگائی جس طرح سے اوپر آئی، عمران خان شاید اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ کیا یہ مہنگائی، کیا ملک کی معیشت کی تباہ حالی عمران خان کی وجہ سے ہے؟ دونوں کا موازنہ کرنے سے ہم بات یہ کریں گے کہ اگر عمران خان کے دور حکومت سے پہلے پاکستان واقعی حقیقی لفظوں میں ترقی کے راستے پر تھا، پاکستان پر ڈیفالٹ ہونے کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، یا بےروزگاری ختم ہو چکی تھی، مہنگائی اپنی نچلی سطح پر تھی، اگر ایسا تھا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے انہی پرانے تجربہ کار لوگوں کو ووٹ دیں۔ مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ان تجربہ کار ترین سیاستدانوں نے ملک پر ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کی اور حکمرانی کرنے کے باوجود ملک میں عام لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نہ لا سکے۔ ملک کو ہر 5 سال کے بعد آنے والی حکومت IMF سے قرضہ لے کے ہی معیشت کو دھکا دیتی اور عوام کے اوپر قرضوں کا ایک بھاری بوجھ ڈال کر چلی جاتی۔ یہ قرض تو حکمران لیتے تھے مگر عوام کو ایک دن تو اس کو اتارتا تھا۔ قرض بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ جب روزمرہ ضرورت زندگی کی چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہونا شروع ہو گئی تو حالات بھی کھل کر ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ میرے خیال میں عمران خان کا 3 سالہ دور حکومت میں کچھ کام ایسے تھے جو ان کے کریڈٹ پر جاتے ہیں۔ ایک تو اقوام متحدہ میں اس کی تقریر، دوسرا تعلیم پر یکساں تعلیمی نصاب ایک اچھا منصوبہ تھا، تیسرا انصاف کارڈ۔ کچھ کام ایسے ہیں جس نے عوام کی نظروں میں عمران خان کی 3 سالہ دور حکومت کو یاد رکھنا تھی۔ ایسے سیاستدان جو ملک میں ایک لمبے عرصہ تک حکمرانی کرتے ہو اور اس کے باوجود آج ملک کی معیشت تباہ حال ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم اپنے حکمران کو انتخاب کرنے میں یا منتخب کرنے میں غلطی کرتے رہے۔ اگر آج بھی ان کے وہی دعوے، وہی سب باتیں جو 3 دہائیاں پہلے تھے عوام سنتی رہی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ عوام کو اس بار بہت سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ جن لوگوں کو بار چانس دیا گیا اور چانس لینے کے باوجود بھی آج پھر وہی دعوے ہیں، آج پھر وہی وعدے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدے اور وہ دعوے اپنے مکمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ شکریہ۔